اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر آج کا دن مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں جو آیات میں نے بھی پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا رستہ دکھائے۔ یہ فتح کون سی ہے؟ اسلام کی عظیم الشان انقلابی تاریخ کے اوراق میں اس فتح کو فتح مکہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ فتح مسلمانوں کو 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں نصیب ہوئی۔ مسلمان جن کو 8 سال قبل مکہ کے اندر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، ظلم و ستم کیے گئے تھے، تشدد کیا گیا تھا، قتل و غارت کی گئی تھی اور مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ 8 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مسلمانوں کا عظیم لشکر مکہ کی طرف رواں دواں ہوا اور عظیم فتح حاصل کی۔ اس واقعے کا جو سب سے اہم جز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کچھ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے لوگوں سے کہا، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور آباء و اجداد پر فخر و غرور زائل کر دیا۔ سب انسان آدم سے پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم کی سورہ حجرات کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں گروہ اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ خبیر و علیم ہے۔ اللہ خبر رکھنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عظیم الفاظ کہے جو فتح مکہ کے وقت بہت ہی مشہور، اور تاریخ نے اس وقت کو دیکھا کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی کیا ہیں، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ کے موقع پر ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کہ اے قریش کے لوگو، میں تمہارے بارے میں جو کچھ کرنے والا ہوں اس کے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو؟ تو سب کا جواب ایک ہی تھا۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ بہتر رائے ہی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اب تم سب آزاد ہو۔ اور فتح مکہ کے اس تاریخی واقعے کے اندر جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ یہی ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ظلم و تشدد کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اور جس وقت نکل رہے تھے مکہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہی کہا تھا کہ اپنا کعبہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے مگر تیرے یہاں کے لوگ یہاں پر مجھے رہنے نہیں دیتے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس پورے واقعے کو 2 اشعار میں سمیٹا ہے۔ فرماتے ہیں، آنکا ہے بر اعدا در رحمت کشاد، مکہ را پیغام لا تشریب داد، وقت ہیجا تیغ و آہن گداز، دیدہ و اشکبار اندر نماز۔ کہ جس نے دشمنوں پر رحمت کا دروازہ کھولا، مکہ کو کوئی غم نہیں کا پرسکون پیغام سنایا، یعنی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لوہے کو پگھلاتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نماز میں آنسو بہا رہی ہیں۔ وہی لوگ جو خون کے پیاسے تھے، دین کے بدترین دشمن تھے اور جنگ و قتال میں یقین رکھتے تھے اور ہر وقت مارنے، کوٹنے اور لڑائی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان سب نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عام معافی کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام کو قبول کیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی درجے کا دشمن ابو سفیان بعد میں جو مسلمان ہو گئے، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان حاصل ہے۔ تو آج کا دن مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اہمیت بھی رکھتا ہے، اور موجودہ دور کے اندر مسلمان نوجوان اور مسلمان لوگ اپنی تاریخ سے ناواقفیت رکھتے ہیں اور اپنی تاریخ اور اپنے ماضی کی طرف نظر نہیں دوڑاتے، جس کی وجہ سے آج امت کا یہ حال ہے کہ وہ فتنوں کے اس دور کے اندر پھنس چکی ہے، اور تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے اپنے لیے ہی وہ اقدامات نہیں کر پا رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خلافت کے دور کے اندر کے اس دور کے جو اقدامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ جو عظیم فتح جس مقصد کے لیے حاصل کی تھی، اس مقصد کو مسلمانوں کے نوجوانوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر پھر سے جگا دے۔ آخر میں علامہ اقبال کا ہی شعر ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔